اپنی بائبلیں لوکا کے باب نمبر 9 پر کھولیں۔ لوکا کا 9واں باب۔ اس کی ابتدا میں یسوع نے شاگردوں کو بلا کر انہیں اپنا اختیار دیا۔ اس بات کی اہمیت سمجھنا آج کی تعلیم سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 1 بہت اہم ہے۔ لوکا 9:1۔ اس نے 12 شاگردوں کو بلایا جو اس کے رسول تھے۔ اس نے انہیں بلا کر اختیار بخشا۔ بائبل کے طلباء کے لیے یہ لفظ بہت اہم ہے۔ اس کے نیچے لائن لگائیں۔ اختیار بہت اہم لفظ۔ قوت۔ بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا۔ سب بدروحوں پر، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ جب وہ پہاڑ سے اترے وہ ایک بدروح نہ نکال سکے اور کہنے لگے ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ یہی کہا تھا شاگردوں نے، ان میں سے ایک صحیح تھا اور ایک غلط۔ جب یسوع نے انہیں تمام بدروحوں پر اختیار دے دیا تو کیا وہ واقعی بے اختیار تھے؟ ہم آج بات کریں گے اس پہ۔ اور اس وقت تک وہ ادھر ادھر بہت سے معجزے کرتے رہے اور ہیرودیس سمجھ رہا تھا کہ یوحنا سٹار فش ہے، کاٹو تو دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ صحیح؟ پھر 5000 کو کھانا کھلایا۔ تھینک یو بردر۔ پھر اس نے 5000 کو کھانا کھلایا اور ہم نے سیکھا کہ یسوع چھوٹی چیزوں سے بہت بڑے کام کر سکتا ہے، بس ہمیں ایمان کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہنا ہے۔ پھر اس نے ان سے ایک اہم ترین سوال پوچھا، میں کون ہوں؟ اس سوال کا جواب دنیا کے ہر مذہب کو دینا پڑا۔ میں کون ہوں؟ آپ کا پتہ نہیں، لیکن مجھے اس بات سے بہت حوصلہ ملا کہ ہر بڑے مذہب کو یسوع کے بارے میں کچھ کہنا پڑا، اگرچہ وہ دوسروں کے بارے میں نہیں کہتے کچھ، اور اس سے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس وہی ہے، وہی سچا ہے۔ اور پھر وہ حقیقی شاگردی کے بارے میں بات کرتا ہے لوکا 9:23 کے بعد کہ ہم سب کو اپنی اپنی صلیب اٹھانی ہے، جس کے ساتھ یہ وعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کی جسمانی زندگی کھو جائے تو آپ کی روحانی زندگی بچ جائے گی، اور اگر آپ اپنی جسمانی زندگی بچائیں گے تو آپ اپنی روحانی زندگی کھو دیں گے۔ آپ کی مرضی ہے، روحانی یا جسمانی میں سے آپ کو انتخاب کرنا ہے ہر قدم پر۔ اور پھر وہ پہاڑ پر گیا، اور پھر اس کے بعد وہ براق کی طرح روشن ہوا اور اسے موسیٰ اور ایلیا وہاں ملے۔ اور پطرس نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے، اس لیے اس نے کہا، ہم 3 ڈیرے بنائیں کہ موسیٰ اور ایلیا یہیں رہ جائیں، کیونکہ وہ بہت بڑے نبی ہیں۔ لیکن خدا نے کہا نہیں، موسیٰ اور ایلیا اہم نہیں ہیں، اہمیت صرف یسوع کی ہے۔ اور اس کے بعد جب آواز تھمی تو یسوع اکیلا دکھائی دیا۔ اور اسی بات کا ذکر متی کی انجیل میں کچھ اس طرح سے ہے، جب انہوں نے آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا، لیکن وہ چپ رہے اور کسی کو خبر نہ دی۔ اور اب آیت نمبر 37 سے پہلے ابھی انہیں سب سے بڑا روحانی تجربہ ہوا تھا۔ انہوں نے جلال دیکھا، خدا کی آواز سنی، باپ کو بولتے سنا۔ وہ جلال کے اس بادل میں باپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یسوع کو براق سا چمکتا دیکھا۔ انہوں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کو یسوع سے باتیں کرتے ہوئے۔ انہوں نے ایلیا کو دیکھا جس نے آگ منگوائی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد یوحنا بھی آگ مانگے گا، اور انہیں ابھی بہت شاندار تجربہ ہوا تھا۔ اور اب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے، اور پہاڑ سے اترتے ہوئے وہ ایک بحث میں پڑ گئے۔ ابھی خدا کے ساتھ تھے اور پھر بحث شروع کر دی۔ آج ہم ایمان کے بارے میں کچھ مزید جانیں گے۔ اب آیت نمبر 37۔ دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی۔ اچانک ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا، اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے، اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے۔ اس لفظ پہ غور کریں۔ اور دوسری انجیلوں میں لکھا ہے کہ وہ دانت پیستا ہے، زمین پر لوٹنے لگتا ہے، اور پھر وہ بول نہیں پاتا۔ ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکایک چیخ اٹھتا ہے، اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ وہ کف بھر لاتا ہے اور اس کو کچل کر بڑی مشکل سے چھوڑتی ہے۔ اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نکال نہ سکے، جیسے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ یہی اختیار کا لفظ اس باب کی پہلی آیت میں ہے۔ انہیں اختیار نہیں تھا۔ کیا واقعی ان کے پاس اختیار نہیں تھا؟ کیا جواب ہے؟ اختیار تو تھا، لیکن ایمان نہیں تھا۔ اور یسوع اس پر بات کرے گا۔ یسوع نے جواب میں کہا، اس نے جواب دیا اور یہ کہا، اے بے اعتقاد،
اور कजरो या गुमराह कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? अपने बेटे को यहां ला। और सवाल यह है कि उसे किससे मायूसी हुई? बाद में उसने सिर्फ शागिर्दों से उनके ईमान पर बात की। आखिर कब तक? ये वो वक्त था जब वो अभी पहाड़ से उतरा था, मूसा और एलिया से बात करके। वो चमक रहा था और पतरस, याकूब, यूहन्ना खर्राटे ले रहे थे। फिर वो कहता है, आओ नीचे चलते हैं। और यहां आकर हम ये देखते हैं, मरकज के मुताबिक उसके शागिर्द बहस कर रहे थे फकीहों से। एक बदरू गिरफ्ता बच्चे के पास खड़े होकर, और वो इलाहियात पर बहस कर रहे थे। बहस जारी थी, बच्चे की मदद करने की बजाय बहस। और कितनी बार ऐसे होता है कि मजहबी लोग किसी की मदद करने की बजाय अपने नजरियात की बहस में लगे रहते हैं। यस्सु एक अमली आदमी था। अपने बेटे को यहां ले आ। वो आता ही था कि बदरू ने, जो कि अभी मौजूद थी, उसे नीचे पटक दिया और उसे मरोड़ा। यस्सु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। और मरकज में है कि उसने बदरू को हुक्म दिया कि इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। बदरू की वापसी के दरवाजे बंद कर दिए कि कभी वापस ना आए। अब बाप की नजर से देखें कि अगर आप अपने बच्चे को लाए होते मौजज़े करने वाले और उसके मौजज़े करने वाले रसूलों के पास, और रसूलों के पास आपकी मदद का इख्तियार ना होता। कितने ही लोगों को इस बात का तजुर्बा हुआ है जब वो दरअसल यस्सु के पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बेएतकाद शागिर्दों के साथ फंस के रह जाते हैं। कितने ही लोग खुदा से मुंह मोड़ गए उसके अपने लोगों की वजह से और उनकी अपनी नाकामियों की वजह से। लेकिन यह शख्स जानता था निजात सिर्फ खुदावंद की तरफ से है। उसने चर्च में कोशिश की, यानी शागिर्दों के जरिए कोशिश की, लेकिन खुदा से मायूस नहीं हुआ। वो जानता था कि यस्सु हक है, सो वो खुद उसके पास गया। यस्सु ने मत्ती 17 में शागिर्दों को एक तरफ ले जाकर ये अल्फाज कहे। तब शागिर्दों ने यस्सु के पास आकर खलवत में कहा कि हम इसको क्यों ना निकाल सके। उन्होंने कहा, हमारे पास इख्तियार क्यों ना था? और यस्सु ने कहा कि बात इख्तियार की नहीं बल्कि एतकाद की है। उसने कहा, ईमान की कमी के सबब से। बिल्कुल सीधा सा जवाब। तुम्हारा ईमान कम था। किस चीज में ईमान? लेकिन ये शागिर्द तो बहुतों को शिफा दे चुके थे। वो लोगों को शिफा देते देते सबकी बदरूहें निकालते अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुके थे कि उनमें गुरूर आ गया था। यहां से आगे ये सारा बाब उनके गुरूर से भरा हुआ है। बाद में यीशु ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि सिरक जा, तो वो चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये किस्म दुआ और रोजे के सिवा किसी तरह नहीं निकल सकती। यानी उनके पास उसे निकालने का इख्तियार था। उन्होंने निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने रुक कर दुआ नहीं की। उन्होंने इसके लिए खुदा की तरफ रुख नहीं किया। वो भरोसा कर रहे थे अपने इख्तियार और सलाहियत पर, और नाकामी मायूसी पैदा करती है। अगर आप जानते हो आप कुछ कर सकते हैं लेकिन आप कर ना सकें तो आप मायूस हो जाते हैं। सच तो यह है कि वो ये कर लेते अगर वो जरा देर खुदा से दुआ करते। मुझे और आपको एक अंदाजे के मुआफिक ईमान मिला है। बाइबल में लिखा है रूमियो 12:3 में, खुदा ने अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया। लेकिन जब हम ईमान में चलते हैं, चाहे मैंने मौजज़े देखे हैं, मैं मौजज़ों का हिस्सा रहा हूं, लेकिन सुन लें कि कभी कभी दुआ के बाद भी कुछ नहीं होता। तब आपको पूछना पड़ता है, क्या ये मैं अपने बल पे कर रहा हूं? क्या इसलिए कि मैं ये कर सकता हूं? या मैं दुआ करके खुदा से पूछ रहा हूं कि इस मामले में उसकी मर्जी क्या है? क्या मैंने इस मामले में खुदा का इख्तियार शामिल किया है या सिर्फ अपना इख्तियार? गिनी बिसाओ के एक अफ्रीकन मिशनरी ने एक बार मुझे कहा, अपनी अहलियत के बारे में सोचना छोड़ दो, ये बहुत महदूद होती है। वो करो जो यीशु कहता है, और बस ये है ईमान। अपनी अहलियत के बारे में सोचना छोड़ दें, ये बहुत महदूद है। वो करें जो यीशु कहता है। अहलियत हमारे अंदर है, हमारे अंदर। क्या आपको एहसास है कि वो खुदा
جس نے صرف کہہ کر یہ کائنات بنا دی۔ 6 دن میں وہ خدا ہمارے اندر ہے، وہ آپ کے اندر رہتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم یہ بھول نہ جائیں، اس لیے میں کچھ باتوں کا ذکر کروں گا۔ عبرانیوں 11 میں ایمان کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ عبرانیوں 11 میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ خدا نے ایمان رکھنے والے لوگوں کے ذریعے کیا کیا کچھ کیا۔ ہنوک کا ذکر ہے، اس نے موت نہ دیکھی، وہ مرا نہیں تھا۔ ہنوک مرا نہیں تھا کیونکہ اسے اٹھا لیا گیا۔ خدا نے ہنوک کو اٹھا لیا ایمان کے سبب سے۔ اسے خدا پر ایمان تھا اور وہ جہاز کے بغیر اڑ گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے، یعنی ایمان کی وجہ سے نوح نے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی اپنے خاندان کے ساتھ۔ ایمان کے سبب جب طوفان آیا، پہلے جانور داخل ہوئے، پھر دروازہ بند ہو گیا اور پھر طوفان آ گیا۔ کتنا خوش ہوا ہوگا وہ ایمان پہ چل کے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں۔ ایمان ہی کے سبب سے جب ابراہیم بلایا گیا تو حکم مان کر ایک انجانی جگہ پر چلا گیا، بس وہ چلا گیا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے تھوڑی سی دیر کر دی۔ ایمان کے سبب سے 90 سال کی سارا نے بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایمان کے سبب، ایمان ہی سے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ خدا کے وعدے کے مطابق وہی بیٹا اس کا وارث ٹھہرنا تھا جس سے اس کی نسل آگے چلنی تھی، اسحاق ہی کے ذریعے۔ اور اسحاق کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی اور خدا نے کہا اسے قربان کر، اور ابراہیم نے کہا میں خدا پر ایمان رکھوں گا چاہے خدا کا وعدہ ناممکن ہی کیوں نہ دکھائی دے۔ اور اسے یقین تھا کہ خدا اسے پھر سے زندہ کر دے گا، چاہے اس سے پہلے مر کے زندہ ہونے کی کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ اس کا ایمان تھا۔ ایمان سے ہی اسحاق نے یعقوب کو برکت دی اور یسوع کو بھی، اور اس نے اپنا ہاتھ ایسے رکھ کے ایمان سے نبوت کی۔ ایمان سے یعقوب نے نبوت کی اور پھر یوسف نے بھی۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اسے چھپائے رکھا۔ ایمان ہی سے انہوں نے اس کی جان بچانے کا فیصلہ کیا، پھر اس نے انہیں غلامی سے چھڑایا۔ کیا ہوتا اگر ماں باپ ایمان کی کمی کے باعث اسے چھپا نہ سکتے؟ انہوں نے کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں کیا، انہوں نے بس خدا پر ایمان رکھا۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ ایمان سے اس نے فسح پر عمل کیا۔ خدا نے کہا میں مصر کے تمام جانداروں کے پہلوٹوں کو ہلاک کروں گا، برے کا خون اپنے دروازے پر چھڑکو تو زندہ رہو گے۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں تھا، صرف ایمان تھا۔ پھر ذکر آتا ہے فاحشہ راہب کا۔ وہ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اسے ایمان تھا کہ کلزم اور یردن کا پانی تقسیم کرنے والا خدا یریہو کی شہر پناہ بھی توڑے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے عبرانیوں 11 میں، اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون کا ذکر کروں۔ 300 لوگوں نے پوری فوج کو ہرا دیا۔ برق اور سمسون، افتح، داؤد، سیموئل، جنہوں نے سلطنوں کو مغلوب کیا ایمان سے، راست بازی کے کام کیے ایمان سے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا ایمان سے، شیروں کے منہ بند کیے کس نے؟ ایمان سے۔ آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے ایمان کے سبب سے، لڑائی میں بہادر بنے ایمان سے۔ اور داؤد نے کہا کچھ بھی ہو لیکن جولیت میرے خدا کے بارے میں یہ نہیں کہے گا، ایک پتھر دو مجھے۔ ایمان سے ہمارے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، ناقابل یقین حد تک، بالکل شاگردوں کی طرح، لیکن دعا کی ضرورت ہے۔ آیا کریں اتوار کی شام کو یہاں، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا نیا جسٹس اس لیے ملا کہ ہم نے ایمان کے ساتھ یسوع سے دعا کی۔ آیت 43، اور وہ تعجب کرتے تھے اس کے کاموں کے، دیکھو شاگرد نہ کر سکے، یسوع نے کر دیا۔ لیکن جس وقت سب لوگ ان کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، سب لوگ کہہ رہے تھے واہ 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 واہ۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو پکڑا اور ان سے کہا،
تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں۔ اب ذرا یہاں یہ تضاد دیکھیں، ہر کوئی پرجوش تھا، جیسے کسی میچ کا فائنل جیتنے کے بعد سب پرجوش تھے، اور یسوع شاگردوں سے کہتا ہے تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں، کیونکہ ابن آدم حوالہ کیے جانے کو ہے۔ کیا؟ آدمیوں کے حوالے۔ یسوع کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی، ان کی ہوئی تھی۔ پہاڑ پر اس کی نظر اپنے خروج پہ تھی، صلیب پر۔ پھر پہاڑ پر ہی اس نے انہیں بھی یہی کرنے کو کہا۔ پھر پہاڑ سے نیچے اتر کر اس نے ایک بدرو گرفتہ لڑکے کو شفا دی۔ یہ معجزہ کرنے کے بعد اس نے کہا صلیب پر اپنی نظر رکھو۔ معجزوں پر نہیں، لیکن وہ سمجھ نہ پائے، وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی، اور وہ اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے مرنے کو ہے، کیا مطلب؟ پھر او میرے خدایا، ان میں ایک بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے۔ یہ نارمل بات ہے، میں تکبر پہ بات کروں گا۔ امثال 13:10 میں یہ لکھا ہے تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ کنگ جیمز کی بائبل میں یہ ایسے ہے، جھگڑا تکبر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بھی بحث ہو رہی ہو تو تکبر اس میں ضرور ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا تکبر۔ بائبل میں لکھا ہے جو حکمت اوپر سے آتی ہے پاک ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر ہوتی ہے، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی۔ اور یہ بات میں آپ کو نہیں، خود کو سکھا رہا ہوں۔ میں بھی بحث کرتا ہوں سب کی طرح، لیکن بحث کرنے والے میں تکبر ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ بحث کرنے والے ہیں تو آپ میں تکبر ہے۔ امثال 13:10 میں یہ لکھا ہے۔ ان میں بحث چھڑی، اور یہ بحث شروع کیسے ہوئی؟ 3 شاگردوں نے پہاڑ پر موسیٰ ایلیا کو دیکھا تھا، خدا کی آواز سنی تھی، اور نیچے 9 نااہل شاگرد فریسیوں سے بحث کر رہے تھے ایک بدروح کو نہ نکال سکنے پر، اور پطرس نے کہا ہوگا تم بیکار لوگ ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں بڑا کون ہوگا؟ اوپر تو خدا بادشاہ ہے اور نیچے عام لوگ ہوں گے تم جیسے، کیونکہ ہم نے تو خدا کو دیکھا ہے۔ ایسے شروع ہوتی ہے بحث۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے تکبر۔ ان سب کو ایمان کے سبب جان دینی تھی، سوائے یوحنا کے۔ ہر کسی کو اپنے ایمان کے لیے مرنا تھا۔ بڑا کون ہے؟ بائبل میں ہے جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں، وہ باپ کی طرف سے نہیں، دنیا کی طرف سے ہے۔ شاگردوں کو واقعی یہ مسئلہ تھا۔ شاگردوں میں سب سے زیادہ بحث اس بات پر ہوتی تھی کہ بڑا کون ہے، اور کم از کم 3 بار یہ بحث ہوئی۔ آخری بار آخری کھانے کے موقع پر، جب یسوع انہیں روٹی دے چکا، ان کے پاؤں دھو چکا، اور پھر یہ بحث ہوئی کہ بڑا کون ہے۔ اور پھر یسوع نے بہت نرمی سے جواب دیا۔ یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے جو بحث کر رہے تھے، اس نے ایک بچہ کو لیا جو بہت چھوٹا نہیں تھا، اور یہ بچہ 2، 3 یا 4 سال کا ہوگا۔ اس نے اس بچے کو اپنے پاس کھڑا کر لیا اور ان سے کہا جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ بچے آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، بس آپ کا بہت سا خرچہ کرواتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں، آپ کو جذباتی کرتے ہیں، آپ کی صحت اور آپ کا سکون بھی خراب کرتے ہیں، ہے نا؟ جو کوئی بچوں کا خیال کرتا ہے اصل میں یسوع کا خیال کرتا ہے۔ اپنی فکر چھوڑ دیں، اپنی فکر چھوڑیں، یہ بات اہم ہے۔ اور جو مجھے قبول کرتا ہے میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ رہنے والا، انہیں پیار کرنے والا سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی اہم اور بڑا بننا چاہتا ہے، ہزاروں مختلف طریقوں سے۔ ہر کوئی سب سے اوپر ہونا چاہتا ہے۔ پزا کا سب سے بڑا حصہ، سب سے زیادہ فائدے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ قدیم چین میں حکمران اپنے ہاتھوں کے ناخن بدنما حد تک بڑھا لیتے تھے۔ کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرتے۔
انہیں کھانا پلانا، نہلانا دھلانا، بال کنگھی کرنا دوسرے لوگ کرتے تھے اور یہ ان کی اہمیت کا ثبوت تھا۔ لیکن یسوع کی بادشاہی میں اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اس نے سب کی خدمت کی۔ ایک بار پوچھا بیٹھنے والا بڑا ہے یا اس کی خدمت کرنے والا؟ انہوں نے کہا بیٹھنے والا بڑا ہے، لیکن میں تو خادم بن کر آیا ہوں۔ خدا کی بادشاہی مختلف ہے اور ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ ہم جو سب اوپر 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 جانا چاہتے ہیں، لیکن یسوع کہتا ہے نیچے کی طرف دیکھو، اور خدا کی بادشاہی میں یہی بڑائی کا معیار ہے۔ آسمان پر پہنچ کر ہمیں بہت حیرت ہوگی کہ ہم دیکھیں گے کہ چھوٹوں کی خدمت کرنے والے چھوٹے جلال سے بھرپور ہیں۔ مارٹن لوتھر نے کہا، اور یہ مارٹن لوتھر کنگ نہیں ہے، یہاں نشان لگا لیں، مارٹن لوتھر کنگ نہیں، ریفارمیشن شروع کرنے والا مارٹن لوتھر۔ وہ لکھتا ہے کہ خدا ہر چیز صفر سے پیدا کرتا ہے، سو جب تک انسان خود صفر نہ ہو جائے خدا اس کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اب آیت 48 کو دوبارہ دیکھیں۔ اس بچے کو میرے نام پر قبول کرنے والا مجھے قبول کرتا ہے۔ متی کی انجیل میں وہ کہتا ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ وہ کہتا ہے بڑا ہونے کو چھوڑو، پہلے داخل تو ہو جاؤ وہاں۔ تم بحث کرنے والے تو شاید وہاں داخل ہی نہ ہو سکو۔ یہاں آیت 48 میں یسوع چھوٹے بچوں کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اس پر غور کریں اور اپنے دل میں یہ بات اترنے دیں۔ اس آیت میں جو وہ کہتا ہے اسے اپنے الفاظ میں تبدیل کر کے دیکھیں ذرا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ اس آیت میں یسوع ان سے کیا کہتا ہے؟ بچوں کے ساتھ سلوک کس کے برابر ہے؟ یسوع کے۔ پھر سے کہیں، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کا یسوع کے ساتھ سلوک ہے، تو پھر بچوں کی منسٹری کا کیا مطلب ہوا؟ خدا کی نظر میں پتہ نہیں کیوں چرچز میں بھی بڑائی کی دوڑ لگی ہے۔ مجھے وہاں اوپر پہنچنا ہے جہاں پاسٹر ہے، اور اس سیڑھی پر اوپر ہی اوپر جانے کے لیے آپ کو بالکل نیچے سے شروع کرنا ہوتا ہے، یعنی سنڈے سکول۔ اور اگر آپ بہت اچھے ہوں تو پھر آپ یوتھ منسٹری تک پہنچتے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ، اور بہت ہی اچھے ہوں تو اسسٹنٹ پاسٹر، اور اگر آپ سب کو روند کے آگے بڑھ سکیں تو آپ سینئر پاسٹر بنتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں ایسا نہیں۔ وہاں اس طرف جو لوگ آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں انہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہے، جو بچوں کو محبت اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ یہ سب یسوع کے لیے کرتے ہیں، خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے ایک اسکاٹش پاسٹر کے بارے میں ایک سچی کہانی ہے، جس نے استعفیٰ دیا اس وجہ سے کہ 2 سال کی خدمت کے بعد صرف ایک 4 سالہ بچے کو اس نے توبہ کرتے دیکھا، جس کا نام رابی مافٹ تھا، اور وہ چھوڑ گیا۔ اور اس نے کہا کہ میرے بلانے پر صرف 4 سالہ بچہ سامنے آیا۔ بہت سے لوگ اتنے چھوٹے بچے کو وقت بھی نہیں دیتے کہ وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں۔ اور وہ بچہ مافٹ ایک مشنری بن کے افریقہ گیا اور اس نے پورے بر اعظم میں انجیل کو پھیلایا۔ وہ 4 سالہ بچہ رابی، میں آپ کو اس کی زندگی کی کہانی سے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ وہ لکھتا ہے کہ جنوبی اسکاٹ لینڈ کے چرچ کے نیک ممبران کے لیے چھوٹی سی بات تھی کہ ایک 4 سالہ بچہ، جس کا تعلق ایک بڑے غریب خاندان لیکن بہت ہی نیک والدین سے تھا، وہ دعا کرنے کے لیے گھٹنوں پر جھکا۔ چرچ کے بڑوں کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ کیا چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی سنڈے اسکول کا ٹیچر جائے اور اس بچے کے ساتھ دعا کرے۔ بڑوں کا خیال تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ایک مسیحی بھائی، ایک ایسا بھائی جس کا نام ہم نہیں جانتے، وہ رابی کے ساتھ دعا میں شامل ہو گیا
اور یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد ایسے واقعات ظہور میں آئے جس کے نتیجے میں افریقہ کے تاریک بر اعظم میں خوشخبری کی منادی شروع ہو گئی۔ اور یسوع یہی کہتا ہے، جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کی روحانیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جس کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں، اس کے پاس یسوع کے لیے نہیں۔ اور پھر وہ واقعہ یاد کریں جب کچھ لوگ یسوع کو بچوں کے پاس برکت کے لیے لے کر آئے اور کچھ شاگردوں نے انہیں ڈانٹا، لیکن یسوع نے ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے سے نہ روکو، انہیں آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ کیا ہم یہ مانتے ہیں؟ کیا ہم یہ مانتے ہیں؟ اب یوحنا نے جواب میں کہا، اے استاد، اس کے بعد ہمیں غرور ہی غرور نظر آتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع کا سب سے پیارا یوحنا، وہ بھی اپنی بڑائی چاہتا تھا۔ اگلے دونوں واقعات یوحنا کے بارے میں ہیں، جو لوگوں کو منع کرتا ہے اور انہیں بھسم کرنا چاہتا ہے، اور یہ یوحنا کا تاریک پہلو تھا۔ تو یوحنا نے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا اور ہم نے اس کو منع کیا۔ یوحنا، تم نے ابھی دیکھا کہ شاگردوں نے بدروہیں نکالنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور افسوس کی بات کہ یہ ایمان کی کمزوری کے سبب سے ہوا۔ مگر یہ شخص بدروہیں نکالتا ہے لیکن ہماری پیروی نہیں کرتا، اس لیے اسے منع کرنا ضروری ہے۔ سوچیں ذرا، یہ بات آپ کے دل پہ لگے گی۔ ہم اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ واو! پہلے اس جماعت میں غرور آیا کہ کون سب سے بڑا ہے، جیسے فٹ بال ٹیم میں بہترین کھلاڑی کون سا ہے۔ کوچ، آپ بتاؤ ٹیم کا بہترین کھلاڑی کون ہے؟ یقیناً میں ہوں گا، آپ نے میرا کھیل دیکھا ہے، بتاؤ مجھے۔ اور آخر میں ہوتا کیا ہے کہ باہر بیٹھنے والا ایکسٹرا کھلاڑی جیت جاتا ہے، بہترین کھلاڑی۔ یسوع نے یہی کہا، اور اس سے آگے بڑھ کر، اکیلا میں نہیں تو ہم سب بہترین ہیں۔ کوچ، ہماری ٹیم بہترین ہے اور باقی سارے فضول ہیں نا؟ بتاؤ ہمیں۔ غرور کا اگلا درجہ یہی ہوتا ہے نا؟ چلو، اگر میں نہیں تو ہمارا گروپ سب سے بہترین ہے، میں نہ صحیح لیکن ہم سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور یہ بھی غرور کی ایک اور شکل ہے۔ پتہ ہے کہ یوحنا کو گرج کا بیٹا کیوں کہا گیا؟ بدروہیں نہ نکالنا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا، یوحنا، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انتہائی باریک لکیر ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم یسوع کی خوشخبری کی منادی کی حفاظت کریں۔ اوکے؟ تیتس کے خط میں ہمیں واضح حکم ہوا ہے، ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم رہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بیہودہ گو اور دغا باز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے، اور پھر بڑی سختی کے ساتھ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ واہ، بہت سخت انداز، جو ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ یسوع بتاتا ہے کہ یہ شخص نہ دغا باز ہے نہ بیہودہ گو ہے، صرف ان کی پیروی نہیں کرتا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ صرف ہم ہی خداوند کی خدمت نہیں کرتے۔ او، تم اس چرچ جاتے ہو، یسوع کو جانتے ہو؟ یہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یسوع کے ساتھ بھی نہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اسے لکھ لیں، جو ہمارے ساتھ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یسوع کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ گنتی 11 میں موسیٰ کو بنی اسرائیل کی قیادت کرنے کے لیے بلایا گیا۔ موسیٰ کی پریشانی دیکھ کر خدا نے کہا، 70 بزرگ لے آ، میں اپنا روح ان میں ڈالوں گا۔ اور گنتی باب 11 کی یہ آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔
موسیٰ نے جا کر بنی اسرائیل سے 70 بزرگ اکٹھے کیے اور ان کو خیمہ کے گردا گرد کھڑا کیا، اور خداوند نے بادل میں سے اتر کر ان سے بات کی اور موسیٰ کے روح میں سے لے کر ان 70 بزرگوں میں ڈالا، اور جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے۔ لیکن 2 لوگ لشکرگاہ میں رہ گئے، ان میں سے ایک کا نام الداد اور دوسرے کا نام میداد تھا، اور ان میں بھی خداوند کی روح آئی۔ وہ ان 70 میں شامل تو تھے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ خیمہ میں نہیں جائیں گے۔ وہ باغی تھے، اکڑ باز تھے، مغرور اور گھمنڈی آدمی تھے، اور انہوں نے موسیٰ کی دعوت رد کی، لیکن خدا نے پھر بھی انہیں اپنی روح دی۔ یشوع بھی وہاں پہ موجود تھا۔ تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا، الداد اور میداد لشکرگاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ الداد اور میداد لشکرگاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے چرچ میں آنے کی بجائے لشکرگاہ میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع نے، جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا، جواب دیا اور کہا، اے میرے مالک موسیٰ۔ اور سنے اس نے کیا کہا۔ یوحنا نے کیا کیا تھا؟ انہیں روک دے موسیٰ، تو ان کو روک دے، وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ اور موسیٰ نے کہا، اے یشوع، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میری جماعت خدا کی بادشاہی میں بہترین ہے؟ کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ اور پھر وہ خدا کی بات کہتا ہے، سنے ذرا، کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ یہ ہے مناسب جواب، اور ہم مغرور ہوتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کے ایسی شکایتیں، ہو سکتا ہے ان کے ارادے غلط ہوں، تم تو جانتے ہو انہیں۔ یہ دوسرے چرچ کے لوگ پیسے کو سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ بہت سا پیسہ اور بڑے بڑے چرچ، شاندار گاڑیاں، اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہی ہیں۔ فلپیوں کے نام خط میں بھی پولس خدا کے دل کی بات کرتا ہے۔ فلپیوں باب 1۔ بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں، میرا چرچ تمہارے چرچ سے بڑا ہو جائے، اور بعض نیک نیتی سے، دوسرے تفرقہ کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے۔ اور مجھے ڈگلس کاؤنٹی کے کچھ پاسٹروں کی تنخواہوں کا پتہ ہے، اور میں کہتا ہوں وہ کام کیا کرتے ہیں۔ ایک نوجوان اس لیے پاسٹر بننا چاہتا ہے کہ کام کچھ نہیں ہے اور پیسے بہت ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے تفرقہ کی وجہ سے منادی کرتے ہیں، صاف دلی سے نہیں، میری قید میں مصیبت پیدا کرنے کے لیے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ پس کیا ہوا؟ پس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے۔ اگر تم لالچ کے ساتھ بھی مسیح کی منادی کرتے ہو تو، خواہ بہانے سے خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی۔ اوہو، یہاں تو لالچی پاسٹروں کی بات ہے۔ منادی تو ہو رہی ہے، لوگ نجات پا رہے ہیں، چاہے اس کی ذاتی زندگی جیسی بھی ہو۔ پولس دوسرے کرنتھیوں 5:10 میں کہتا ہے کہ اسے عدالت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، لیکن اگر منادی ہو رہی ہے تو میں خوش ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ چرچ ہے، کوئی کھیلوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ نہ بھولیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ اب دیوترفس کے بارے میں سنیں کہ یوحنا نے دیوترفس کے بارے میں کیا لکھا۔ وہ مغرور تھا، جیسے چرچ میں لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا، مگر دیوترفس جو بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔ پس جب میں آؤں گا تو اس کے کام یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں وہ بری باتیں بکتا ہے، اور ان پر قناعت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اور قبول کرنے والوں کو منع کرتا ہے۔ کیا آپ بھی منع کرنے والے ہیں؟ یہ کام کبھی نہ کرنا، کیونکہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ تم کیمس ویلی فیلوشپ کے ممبر نہیں ہو، اور اس وجہ سے تم خود بخود کم درجے کے مسیحی ٹھہرتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ یوحنا نے احتیاط نہیں کی، ہے نا؟
यसू ने कहा, हमारे साथ ना होने का मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ भी नहीं। जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो वो यरूशलेम वापस जाने लगा। उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और उसने अपने आगे कासिद भेजे। अब वहां कोई होटल तो थे नहीं, इसलिए उसने कासिद भेजे कि लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ आती है, तो क्या तुम उन्हें अपने गांव में जगह दोगे, क्योंकि हम कुछ दिनों में पहुंचने ही वाले हैं, तैयारी कर लो। वो सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए। अब वो सलीब की तरफ जा रहा है। ये जो सामरी थे, ये लोग कौन थे? 722 कबल मसीह में असूरियों ने शुमाली इसराइल पर कब्जा कर लिया, लोगों को बाहर निकाला और दूसरे मुल्कों से लोगों को लाकर इसराइल में बसा दिया। वो आधे इसराइली बन गए। खुदा की इबादत तो करते थे, लेकिन बड़े गलत तरीकों से। यहूदी नफरत के बायस उन्हें यरूशलेम में इबादत की इजाजत नहीं देते थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक पहाड़ी पर अपना मंदिर बनाया और वो वहां पर इबादत करते थे, जो कुछ ठीक थी और कुछ गलत थी। सो वो रूहानी एतबार से पूरी तरह सही नहीं थे, वो बस सही और गलत के किनारे पर थे। यसू आ रहा था और वो यहूदियों से नफरत करते थे, मगर यसू से मोहब्बत। यूहन्ना के 4 बाब में है कि सामरी बाइबल की तारीख में वो पहले लोग थे जिन्होंने यसू को खुदा का बेटा और मसीह तस्लीम किया। जिन सामरियों से यहूदी नफरत करते थे, यहूदी उनके इलाके से गुजरते हुए पांव की गर्द झाड़ते थे ताकि नापाक गर्द उनके इलाके में दाखिल ना हो। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और यस्सू उन दोनों से मोहब्बत करता था। वो यरूशलेम की राह पे था और सामरियों ने उसे देखकर कहा, ये देखो यस्सू मसीह। लेकिन उन्होंने उसे टिकने ना दिया, क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ओह, तुम यरूशलेम जा रहे हो। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है। यूहन्ना को खुद पर गुरूर था और वो दूसरों को मना करता था, और अब उसके साथ भी यही होना था। अब यहां उसे बदला मिलने वाला था। अब वो लोग उसे कबूल करने से इनकारी थे। अब हम तुम्हें यहां रुकने से मना करते हैं क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं। हो, सोचें उसने क्या महसूस किया। यूहन्ना इस बात पर नाराज हुआ और सुने उसने क्या कहा। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, इनकी ये हिम्मत, हम उनके साथ नहीं तो क्या तेरे साथ भी नहीं है। पता नहीं क्यों यस्सू ने उनसे यह नहीं कहा कि कल तुमने भी तो यही किया। याकूब और यूहन्ना ने कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया था? वो हमें रहने के लिए जगह नहीं दे रहे, तो चले हम उनको जिंदा जला देते हैं। ये होता है जब दूसरे खुद को बड़ा समझते हैं, या आप खुद को दूसरों से बड़ा समझते हैं। ये होता है जब आप किसी दूसरे चर्च को देखकर कहते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, और वो वाला चर्च ये कहता है, आप हमारे साथ नहीं, इसलिए गलत हैं, क्योंकि आप एक कमतर मसीही हैं। और आपको बहुत गुस्सा आता है ना? आप अपने चर्च का दिफा करना चाहते हैं, आप अपने चर्च के कामों का दिफा करते हैं, और यह कि आपका चर्च कितना बेहतरीन है। और आओ एक अलतार बनाते हैं और देखते हैं कि आग किसको भस्म करती है। खुदा का रूह ये तो नहीं है। यस्सू ने फिर कर उन्हें झिड़का, याकूब और यूहन्ना, बस करो, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। दूसरे चर्च के लोग आपकी मुखालिफत करें तो आपको गुस्सा आता है ना? आना चाहिए, या आपको मोहब्बत दिखानी चाहिए? आप कहें, सॉरी मेरे भाई, मुझे तुमसे मोहब्बत है, हम कामिल नहीं हैं, बस कोशिश करते हैं। गुस्सा ना दिखाएं, यस्सू की रूह की हिकमत रखें जो ऊपर से आती है, पाक, मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर और अच्छे फल से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया। और आखिर में अब 3 लोगों की बात करते हैं। 3 लोग, मदहोश शागिर्द, और दूसरा है ताखीर करने वाला शागिर्द, और तीसरा है 2 दिला। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, और अब उन्हें कहीं और जाकर रहना था।
وہ اپنی راہ پہ تھے جب پتا چلا کہ ہم اس گھر میں تو نہیں رہ سکتے، اور ایک شاگرد نے جو مغرور تھا، جسے ہم مدہوش کہیں گے، اس نے کہا انہوں نے تجھے نکالا، پر تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا سامریوں نے تجھے نکال دیا، لیکن تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا، سامریا یا سامریا سے باہر میں تیرے ساتھ ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں۔ یہ مدہوش شاگرد تھا، یہ وہ تھا جو احمقانہ باتیں کرتا تھا۔ کیا ہوتا اگر اس وقت یسوع مڑ کر اس سے یہ کہتا کہ تقریباً 8 مہینے کے بعد وہ تجھے مصلوب کر دیں گے؟ تب اس کا جواب کیا ہوتا؟ پطرس کہتا میں تیری خاطر جان دوں گا، اور یسوع کہتا آج رات تو میرا 3 بار انکار کرے گا۔ اور اگر یسوع آج کے دور کا پاسٹر یا مناد ہوتا تو وہ اس شخص کا نام نوٹ کر لیتا، دیکھو یہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ یسوع نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا تو جانتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے؟ ذرا سوچ کے بتا۔ دوستو، یسوع آج کے دور کی طرح دنیاوی فائدے بانٹنے نہیں آیا تھا۔ میں ہر جگہ تیرے پیچھے چلوں گا۔ اسے تو ابھی اس گاؤں والوں نے رد کر دیا تھا، اور اس نے اسے مڑ کے دیکھا اور اس سے کہا مجھے پیچھے چلنے والا نہیں چاہیے، تکمیل کرنے والا چاہیے۔ یہ بات مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یسوع نے صورت بدل جانے کے بعد سے ایسی ہی باتیں کی، اور وہ انہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ سنتے ہو کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں مرنے والا ہوں اور تم بھی۔ ہم سب کو مرنا ہے، اور میرے پیچھے تبھی آؤ اگر مرنا چاہتے ہو۔ اور یہ بات بہت سنجیدہ بات ہے، بہت سنجیدہ۔ اور اس نے کہا میں ہر جگہ تیرے پیچھے چلوں گا۔ آپ نے کبھی فوج کے اشتہار دیکھے ہیں؟ ان اشتہاروں میں خوبصورت بحری جہاز نیلے سمندر پر تیرتے نظر آتے ہیں، دیکھے ہیں نا؟ سفید یونیفارم، خوبصورت ٹوپیاں اور چمکتی ہوئی تلواریں، ہے نا؟ فوج میں آئیں، دنیا دیکھیں، کیا شاندار زندگی ہے یہ۔ ہمارا کام عام لوگوں سے زیادہ شاندار ہے۔ چڑھتے سورج کے سامنے ایک ہیلی کاپٹر سے ایک شخص چھلانگ لگاتا ہے اور کہتا ہے واہ کیا خوبصورت زندگی ہے، اور لوگ ایسی زندگی گزارنے کے دھوکے میں فوج میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دے کر ہزاروں گمنام قبریں دکھائیں، گمنام قبریں، فوج میں شامل ہو جائیں۔ وہ یہ نہیں دکھاتے کہ ویتنام میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی طرف آنے والے بچے کو گولی مارنی ہے یا گلے لگانا ہے۔ وہ یہ نہیں دکھاتے۔ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خدا کی بادشاہی میں اس لیے آئیں کہ اجلا یونیفارم ملے گا اور صبح 5 بجے اٹھنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ خدا کے جلال کے قافلے میں شامل ہونے سے پہلے وہ کہتا ہے اس کی قیمت جان لو، اگر نہیں تو اسے آسان مسیحیت کہا جائے گا، اور یہ خطرناک ہے۔ یسوع کے پاس ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ اس کا مطلب ہے اپنا انکار کرنا اور اپنی صلیب اٹھانا، اس کی خاطر جینا اور مرنے کے لیے تیار ہونا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو نہ آئیں۔ یسوع نے 4 قسم کی زمین کی بات کی تھی، اور ان میں سے ایک زمین تھی چٹان کی زمین۔ وہ لوگ جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، اور کچھ عرصہ تک ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت وہ پھر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں روحانی طور پہ۔ یہ تمثیل سنانے کی کوئی وجہ تھی، اور اب یہ شخص ایسا ہی کرنے والا تھا۔ میں یسوع کے پیچھے پیچھے چلوں گا، میں اپنے جسم پر یسوع کا ٹیٹو بنواؤں گا۔ وہ کہتا ہے یہ بتاؤ اپنی نوکری کھونے کو تیار ہو؟ کیا تیار ہو آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے دنیا کی خواہشوں کے خلاف؟ اور وہ کہتا ہے تیرے پاس تو سونے کی جگہ بھی نہیں، پر یسوع کہتا ہے ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں، اور یہ ہے وہ گھمنڈی مدہوش شاگرد، اور دوسرا ہے تاخیر کرنے والا۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا خداوند مجھے ذرا پہلے خداوند اپنے پیچھے چلنے کو کہے اور آپ کہیں مجھے ذرا پہلے، تو مطلب ہے آپ نہیں چلنا چاہتے۔ بعد میں مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، لیکن یقیناً اس کا باپ ابھی مرا نہیں تھا۔ اگر اس گرم علاقے میں اس کے باپ کی لاش گھر میں گل سڑ رہی ہوتی تو وہ یسوع کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا۔ اوکے؟
تو اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے جا کے باپ کو دفن کرنا ہے، مطلب یہ تھا کہ مرنے تک باپ کی خدمت کرنی ہے۔ خاندان کی ذمہ داریاں مشرق وسطیٰ میں ہمیشہ سب سے اہم رہی ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرنا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ اگر تم آسانیاں ڈھونڈتے ہو اور خاندان کی اجازت مانگتے ہو تو تم کبھی نہیں آؤ گے۔ کیا نوح کے لیے یہ آسان تھا کہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر 100 سال تک ایک بڑی کشتی بناتا رہا؟ کیا لوط کے لیے آسان تھا کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ نکلتا؟ وہ کہہ سکتا تھا کل کر لیں گے، میں رات کو ٹھیک سے سویا نہیں۔ کیا مجوسیوں کے لیے آسان تھا کہ وہ گدھوں اور اونٹوں پر ہزاروں میل کا سفر کر کے یروشلم میں پیدا ہونے والے بادشاہ کو دیکھنے آتے، بیت لحم میں؟ کیا یسوع کے باپ یوسف کے لیے آسان تھا کہ خواب دیکھ کر وہ بھاگ نکلنے کا فیصلہ کر لیتا؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کچھ دن بعد نکلیں گے؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں خدا کے اتنا قریب ہو کے کہتے ہیں کل دیکھیں گے، کل دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ میری آخری پارٹی ہے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے کہا میں اپنی زندگی بدلنے والا ہوں 1-2 مہینے میں۔ ایسا کیوں؟ زندگی ابھی بدلو، 1-2 مہینے بعد کیوں؟ میں خود کو بدل دوں گا شادی کے بعد، کسی مقام پر پہنچ کر، یا جب بہتر نوکری ملے گی اور کام کا بوجھ کم ہوگا، تب میں اپنی زندگی بدلوں گا۔ نہیں، یہ شیطان کی تاخیر ہے، آج یا کبھی نہیں۔ وقت کی کمی ہے، اس لیے مختصر بات کرتا ہوں۔ ابراہیم کو حکم ہوا خدا کے پیچھے چلنے کا۔ یہ حوالہ ہے اعمال باب 7 کا۔ اسے خدا کے پیچھے چلنے کا حکم ہوا جب وہ ہاران میں بسنے سے پیشتر مسوپتامیہ میں تھا۔ کہا گیا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں جا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کے باپ کے مرنے کے بعد اسے وہاں بسایا گیا جہاں تم بستے ہو۔ وہ ملک موعودہ تک نہ پہنچا جس کے لیے اس کو بلایا گیا تھا۔ یہ اعمال کے 7ویں باب میں ہے، آپ کے نوٹس میں ہے۔ اور ابراہیم کا باپ بتوں کی پوجا کرتا تھا، آپ کو پتا ہے، یشوع 24:2۔ ابراہیم کا باپ دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا، خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ خدا نے اس بت پرست کے بیٹے کو چنا اور اس سے کہا اپنے کنبے کو چھوڑ دے اور میرے پیچھے چل۔ اور پیدائش کے باب 12 میں ہے کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر چلا اور ملک موعودہ میں داخل نہ ہوا، اور وہ جا کر ہاران میں رہا۔ جانتے ہیں اس کے باپ تارے کے نام کا مطلب کیا ہے؟ تاخیر۔ اور وہ ہاران نامی ایک جگہ پہ جا کے بسا، اور ہاران کا کیا مطلب ہے؟ خشک، بنجر اور بیابان۔ یہ اس جگہ کا نام تھا۔ اور ابراہیم نے نہ خدا کی آواز سنی، نہ خدا سے بات کی، نہ خدا کو دیکھا، نہ خدا کے پیچھے چلا جب تک اس کا باپ زندہ رہا۔ اسے اور سے نکلنے کا حکم تھا، اسے بت پرست باپ کو چھوڑنے کا حکم تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا اور ایک بنجر، بیابان، خشک جگہ پر جا کے رہا، اور یقیناً بہت سالوں تک، جب تک اس کا باپ مر نہیں گیا۔ اور پیدائش 12 میں لکھا ہے جب آخر اس کا باپ مر گیا تب خدا دوبارہ اس پر ظاہر ہوا اور کہا اب ملک موعودہ کی طرف چلو۔ اس کی تاخیر نے کتنے سال ضائع کر دیے۔ آپ کو پیدائش 12 اور اعمال 7 یہ دونوں ضرور پڑھنے چاہیے، بہت دلچسپ ہیں۔ یسوع نے اتنا سخت جواب کیوں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں مردوں کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے مرحوم والد، والدہ، آنٹی، انکل، کسی دوست کی فکر ہوگی، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں نہ کریں، نہ کریں، فکر نہ کریں، وہ بس مر چکے۔ یہ آیت سنیں، یوحنا 11:26 لکھا ہے۔ یہ الفاظ توجہ سے سنیں اور اس پر غور کریں۔ جو کوئی زندہ ہے، سمجھ جائیں وہ کس سے مخاطب ہے۔ جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ زندہ رہے گا۔ مردوں کو منادی نہیں کی جاتی، مردوں کو مردے دفناتے ہیں۔ اس نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔
زندوں سے بات کر۔ اگر آپ کے والد مردہ ہیں تو وہ مردہ ہیں، آگے بڑھیں، زندہ لوگوں سے جا کر بات کریں، انہیں ضرورت ہے خوشخبری کی۔ ہمارا کام کسی مردہ خانے کو سنبھالنا نہیں ہے، ہم لوگ مشنری ہیں۔ آخر میں مدہوش شاگرد، تیرے پیچھے چلوں گا، صحیح؟ پھر تاخیر کرنے والا، پہلے باپ کو دفناؤں گا۔ اور اب آتا ہے دو دلا شاگرد۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے آؤ 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 اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا ہوں، میں ذرا ایک الوداعی پارٹی کر کے آؤں۔ یسوع نے جواب دیا، اس نے اس سے کہا، جو کوئی بہت اہم بات ہے اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ پیچھے دیکھنے کے الفاظ پر لائن لگائیں، یہ بہت اہم ہے۔ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے ہر وقت پچھلے شیشے میں دیکھنے والا اچھا ڈرائیور نہیں۔ ٹھیک، آپ پیچھے نہیں جا رہے، آپ آگے کو جا رہے ہیں، اسی لیے یہ شیشہ چھوٹا ہے، ونڈ شیلڈ اتنی ہے۔ یسوع اس شخص کو ٹوک دیتا ہے، لیکن یہ واحد شخص ہے جس نے کہا لیکن، پہلے جا کر گھر والوں سے رخصت لوں۔ لیکن یسوع نے کہا نہیں، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ آپ ایسے ہیں، کولچن، کسان ہیں آپ۔ یہاں وہ کھیتی باڑی کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ جب آپ ہل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ہل چلانے کے لائق بھی ہوں۔ اگر آپ ہل پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کی زندگی خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ بتائیں کیسا نظر آئے گا آپ کا کھیت اگر آپ اس میں ہل چلا رہے ہیں اور آپ پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، ہے نا؟ کھیت ٹیڑھا میڑھا ہوگا۔ دیکھنا آپ کو سامنے ہوتا ہے، ہل پہ ہاتھ رکھ کے سامنے دیکھتے ہوئے، تاکہ آپ کا کھیت سیدھا رہے۔ یسوع کہتا ہے کہ اگر آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، یہی الفاظ پرانے عہد نامے میں بھی ہیں۔ یہاں میں بات کروں گا سیپٹویجنٹ کی۔ یہ بائبل مقدس کا نسخہ ہے قدیم یونانی زبان میں، اس میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں۔ کس کے لیے؟ سوچیں ذرا، خدا کے پیچھے چلنا لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ بالکل یہی الفاظ نظر آتے ہیں پیدائش 19:26 میں۔ وہ خدا کے پیچھے چلتی تھی لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یونانی زبان میں اس لفظ کا مطلب ہے مخالف۔ اس نے مخالف سمت میں دیکھا۔ میں خدا کے پیچھے چلتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی رہوں، اور اس وجہ سے آپ کی زندگی خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں رہتی۔ اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ تو یہ شخص الجھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے آگے کیا ہے لیکن وہ پیچھے بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شاگرد صحیح بات کہے لیکن غلط پر نظر رکھے تو وہ اس لائق نہیں۔ یسوع یہی کہتا ہے، اور یعقوب کے خط 1:8 میں یعقوب کہتا ہے کہ وہ شخص دو دلا ہے، جو سوچتا آگے کی ہے دیکھتا پیچھے ہے، وہ سب باتوں میں بے قیام ہے۔ یقیناً، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین پر دونوں جگہ اپنا اپنا مزہ ہے۔ یہ ہے دو دلا۔ اور ذرا دیکھیں، اس شخص کے پاس یہ آخری موقع تھا۔ وہ کیسے کہ یسوع وہاں واپس کبھی نہ آیا۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ یروشلم کو۔ کیا اسے پتا ہوگا کہ اس کے پاس یہ آخری موقع تھا؟ پتا نہیں، لیکن یسوع نے اس سے کہا، تجھے میرے پیچھے آخر تک چلنا ہے۔ گھر والوں کو بھول جا اور میرے پیچھے ابھی چلا آ۔ آخر میں کلام میں سے کچھ پڑھنا چاہوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس دوران میں اور کچھ نہ بولوں۔ لوکا باب 17 میں سے شروع کروں گا آیت 32 سے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا کھوئے گا، اور جو کوئی کھوئے وہ اسے زندہ رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں، اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔
दो औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आइए खुदावंद से दुआ करते हैं। मैं इन सब कहानियों में खुद को देखता हूं ऐ खुदावंद। शायद हम सब इन कहानियों में हैं। यकीनन हम में से कुछ हैं जो अपनी रूहानियत पर बहुत गुरूर करते होंगे। खुदावंद, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कभी कभी दूसरे चर्चेस को नीचा दिखाने वाली बातें करूं। ये कोई ओलंपिक्स गेम्स नहीं है। मेरी दुआ है कि दूसरे चर्चेस भी निजात पाने वालों से भर जाएं, चाहे पास्टर अपना काम जाती मफाद के लिए ही करते हों, लेकिन अगर लोगों को निजात मिल रही है तो मैं शादमान हूं। और खुदावंद, जब कोई कैमिस वैली के खिलाफ बात करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। ऐसा हाल ही में हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आया। पर यह तेरी रूह नहीं। तेरी रूह तो यह है कि बस हम मुनादी करते जाएं, चाहे लोग कुछ भी कहें। तूने यूहन्ना से यही कहा, मुझे भी सिखा, हम सबको ये सिखा। ये ना हो कि हम रोकने वाले मसीही बन जाएं और ना ही गुस्सा करने वाले बने। ऐ खुदावंद, हमारा ईमान बढ़ा कि हम वो करें जो करना है। और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं जो यस्सु की बादशाही में हैं, चर्च में हैं, लेकिन मदहोश हैं और समझते हैं कि ये एक पार्टी हो रही है और वो नहीं जानते कि शागिर्दी की कीमत क्या है। इसलिए मुश्किल में वो ठोकर खाएंगे। कीमत जानने में उनकी मदद कर। और हमारे खानदान और दोस्तों में जो कहते हैं कल कल, इसके बाद, उसके बाद, उनके लिए हम यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं कि वो जाने कि दो आदमी जो खेत में होंगे उनमें से एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा शायद वो होगा जो कहता होगा कल, लेकिन ये रात को हो गया और बहुत देर हो गई। ये शख्स यीशु को फिर कभी ना देख सका, कभी भी नहीं। और ऐ खुदावंद, दो दिले लोग यीशु के पीछे चलने का फैसला तो करते हैं लेकिन दुनिया से नजर नहीं हटा सकते। वो मदहोश हैं। यीशु, हम दुआ करते हैं, हमारी मदद करके हम अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पे रखें और खुदा की बादशाही के लायक बने। हम प्यार करते हैं तुझसे ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र। हमें अपना कलाम सिखा, हमें बरकत दे उस छोटे से बच्चे को भी जिसकी आवाज मुझे आ रही है। बच्चों को फजल दे और हमें यस्सु का दिल अता कर। बच्चों के लिए इनके उस्तादों को बरकत दे, उन सब को बरकत दे जो बच्चों की खिदमत करते हैं। तमाम उस्तादों को, कोचेस को बरकत दे। उन सब को बहुत सा फजल दे जो बच्चों के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो ये तेरे लिए करते हैं। यस्सु के नाम में आमीन।